دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ ایسے نہیں کافی احباب تشریف فرما ہے، رس سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى انصار الحسین وعلى جد الحسین وعلى سفیر الحسین حسین الغریب المظلوم بارض کربلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین صلوات۔ عزیزان گرامیان قدر، اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ رات ہے، یہ رات ختم ہوگی آل اطہار کے خاندان پہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے رسول اللہ کی، الحسین منی وانا من الحسین۔ ابھی آپ مولا علی اکبر کی شہادت سن رہے تھے، میرا دل چاہ رہا ہے میں دو فقرے پاک کسی شہزادے کے فضائل کے پڑھوں جو ممبر پہ نہیں پڑھے جاتے۔ شب عاشور حسین بادشاہ نے مولا علی اکبر کو بلا کے حسین فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، اکبر جا میدان میں جا تاکہ کسی کے مقدر سور جائیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں اکبر ایک وقت میں تم میں دو صلاحیتیں ہیں، تو دکھنے میں محمد ہے، بولنے میں علی ہے۔ تو دکھنے میں محمد ہے، بولنے میں علی ہے، جا ہو سکتا ہے کسی کا مقدر سور جائے۔ جناب لیلا کا چاند عقاب گھوڑے پہ سوار ہو کے لشکر کی طرف جا رہا ہے، اور جب لشکر کے سامنے گئے تو وہ آپس میں سرگوشی کر رہے تھے۔ اگر بندہ کسی کے کان میں کچھ کہے تو سمجھ نہیں آتی، یہ لاکھوں کا لشکر تھا اور کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تو حسین کا بیٹا فرماتا ہے جب تم دو ٹولوں میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں سرگوشی کر رہے تھے، میں تمہاری سرگوشیوں کو سن رہا تھا، میں تمہاری سرگوشیوں کو سن رہا تھا۔ مولا اکبر فرماتے ہیں تم دو ٹولوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک کہہ رہا تھا مالب اور رجاب و یوسف کہ یوسف دنیا میں لوٹ آیا ہے، دوسرا کہتا تھا یوسف نہیں، یہ کوئی فرشتہ آ گیا ہے، یہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے۔ حسین بادشاہ کا بیٹا مسکرا کے فرماتے ہیں مجھے پہچانو، میرا بابا اللہ کا صحابی ہے۔ شب عاشور میرے بابا کو پہچانو،
میں تمہاری منت کرنے نہیں آیا، میں اس لیے ہوں کہ شاید کوئی اور بن جائے، کسی کا مقدر سنور جائے۔ فرمایا تم دو ٹولوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک کہہ رہا تھا یوسف آ گیا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یوسف نہیں، کوئی فرشتہ ہے۔ جناب مولا اکبر بادشاہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہاں یوسف اور کہاں اکبر، ہائے ہائے، کہاں یوسف کہاں اکبر۔ مولا فرماتے ہیں اکبر میں وہ ہوں، مولا خود کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے لشکر سن لو، اکبر میں وہ ہوں جو نظر نہ آئے وہ اللہ اکبر ہے، جو آ جائے وہ اکبر ہے، سبحان اللہ، جو نظر آ جائے وہ اکبر ہے۔ مولا فرمایا کہاں یوسف اور کہاں حسین کا چاند اکبر۔ مولا نے فرمایا کہ اس کا خریدار کون تھا؟ مجمع نے کہا کہ قوطیفار مصر کا بادشاہ۔ تو سرکار نے فرمایا یاد رکھو جس کے حسن کا خریدار مصر کا بادشاہ ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کے حسن کا خریدار اللہ ہو اسے اکبر کہتے ہیں۔ بولا سلام، جس کا خریدار خود خدا ہو اسے اکبر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مصر کے بازار میں خطبہ ہے، مصر کے بازار میں یوسف بک رہا ہے۔ مصر کا بادشاہ نا، بیوی نے کہا بڑا خوبصورت بچہ اسے خرید۔ مصر کا بادشاہ دولت، زر، ہیرے، جوہرات سارا کچھ لٹا بیٹھا۔ ایک پلڑے میں جناب یوسف، دوسرے پلڑے میں دولت۔ منظر کیا ہے؟ دولت ہوا میں، جناب یوسف کا پلڑا باری۔ جب سارا کچھ گھر سے تجوریاں خالی ہو گئی نا، یوسف کے حسن کو خرید نہیں سکا۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں اسے خرید نہیں سکتا، ساری دولت دے دی ہے، ہیرے جوہرات چاندی سارا کچھ ایک پلڑے میں ہے، لیکن یوسف جو ہے اس کا پلڑا باری۔ جب اس کا چہرہ اترا ہوا جناب یوسف نے دیکھا، میں حسین کا یوسف سمجھانے لگا، جب جناب یوسف نے کافر کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، سرکار فرماتا ہے تیرا چہرہ کیوں اتر گیا؟ دیکھ کہتا ہے آپ کو خریدنا چاہتا تھا لیکن ساری دولت لٹا چکا ہوں، لیکن آپ کے حسن کا پلڑا باری ہے، چہرہ اس لیے اتر گیا ہے، بیوی ناراض ہو جائے گی، آپ کو خرید نہیں سکا۔ جناب یوسف نے کہا کہ مجھے کاغذ قلم دے۔ اس نے جناب یوسف کو کاغذ قلم دیا، چاہے کافر تھا نبی کو کاغذ قلم دیا۔ مولا سلامت رکھا، چاہے کافر تھا نبی کو کاغذ قلم دیا۔ جناب یوسف نے نا ہاتھ کی اوڑ میں کچھ لکھا، لکھنے کے بعد نا یوسف نبی نے نا اسے ایسے کہا یہ پکڑ لے، اسے دیکھنا نہیں، ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ۔ جب اس نے وہ لکھی ہوئی جناب یوسف کی تحریر پلڑے میں رکھی، اب منظر کیا ہے؟ لکھا ہوا خط جناب یوسف کے الفاظ یہ باری ہیں، حسن یوسف ہوا میں چلا گیا، حسن یوسف ہوا میں چلا گیا۔ یہاں پرچی کا وزن زیادہ ہو گیا، گھبرا گیا، دیکھ کہتا ہے جسے دولت نہ خرید سکی، جسے زر نہ خرید سکے، جسے مال نہ خرید سکے، جسے دولت کی تجوریاں خالی کر چکا ہوں، یہ نہیں بکا، اس کا پلڑا باری رہا۔ اس پرچی میں لکھا کیا ہے جو ایک پرچی کے وزن پہ حسن یوسف ہوا میں چلا گیا؟ اس نے سیدزادہ جب پرچی کھول کے دیکھی نا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ کہتے ہیں بس یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ تل گیا۔ اس وقت جناب یوسف مسکرا کے کہتا ہے رہا کافر کا کافر، بسم اللہ پہ نہیں بے کے نقطے پہ تل گیا ہوں۔ سبحان اللہ، بے کے نقطے پہ تل گیا ہوں۔ مولا نے خطبہ دیا، طویل خطبہ دیا۔ اچھا رسول کی حدیث ہے حسین مجھ سے میں حسین سے، اس حدیث کی سمجھ ہی نہ آتی
اگر 11 شعبان کو دنیا میں حسین کا اکبر نہ آتا، جب حسین کے ہاتھوں میں علی شہزادہ علی اکبر آئے نا، تو کسی نے بھی دیکھا، اس نے کہا کہ مصطفیٰ آ گیا ہے دنیا میں، محمد آ گیا دنیا میں۔ لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ ہمیں آج حدیث کا پتہ چل گیا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب مولا علی اکبر حسین بادشاہ کا یہ شہزادہ جس بازار سے گزرتے نا، تو لوگ سیدزادہ دکانیں بند کر کے حسین کے شہزادے کو دیکھتے، وہ دیکھو دکانیں بند کرو، اکبر آ گیا ہے، کوئی کہتا نبی آ گیا ہے، کوئی کہتا مصطفیٰ آ گیا ہے، کوئی کہتا محمد آ گیا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ 18 سال پاک بی بی عالیہ سین نے حجاب میں رکھا، برقعے میں پالا۔ پوچھا حسین بادشاہ نے کہ بہن اسے برقعوں میں، بی بی نے کہا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا بابا علی بغیر نقاب کے چلتے تھے، لوگوں نے اسے خدا مان لیا۔ علی اکبر کے چہرے پہ نقاب اس لیے ہے کہ کوئی دنیا اسے مصطفیٰ نہ سمجھ لے، محمد نہ سمجھ لے۔ تو جس بازار سے شہزادہ علی اکبر گزرتے نا، کئی دن اس بازار سے خون محمد کی خوشبو آتی تھی۔ شب عاشور حسین بادشاہ نے یہی وقت سارے آگے حسین بادشاہ، حسین فرماتے ہیں اکبر بیٹا، جی بابا، فرمائے چراغ بجھا، چراغ بجھا۔ فرمایا جس نے جانا ہے جاؤ، تمہاری جنت کا میں ضامن، تمہارے بڑے بھائی حسن کا میں ضامن بن کے آ گیا ہوں، جس نے جانا ہے جاؤ، نانے کا میں ضامن، حسن کا میں ضامن، ماں بطول کا میں ضامن۔ اکبر بیٹا جی بابا، چراغ جلا۔ جب چراغ جلا تو سارے پورے تھے، کوئی بھی نہیں گیا۔ جناب حبیب ابن مظاہر بچپن کے بڑی تحمل کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ نعروں کا وقت ہی نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑی سی تمہید پھر میں شہزادہ مکمل پڑھوں گا۔ چراغ جلا، چراغ جلا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب لکھتے ہیں کہ جب چراغ دوبارہ جلا نا، تو 72 چراغوں کی روشنی دیکھ کے شرمندہ ہو گئے، چراغ پھر بجھ گیا، چراغ پھر بجھ گیا۔ 9 یا 10 مرتبہ شب عاشور حسین بادشاہ نے چراغ بجھایا، پھر چلا گیا۔ جناب حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست ہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا میں آج نوکر بن کے نہیں، آج آپ آقا بن کے نہیں، بچپن کے دوست بن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ پوچھتا ہوں، یہ جو ہمیں کہتا ہے فکرہ معرفت والا، پتہ نہیں کون سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا، یہ جو ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ، حسین کدھر جائیں؟ یا تو ہمیں وہ منظر دکھانا نہیں تھا جو موسیٰ نے کوہ طور پہ نہیں دیکھا۔ وہ کیا ایک شاعر ہے جس نے حد کر دیا، اس نے کہا کہ موسیٰ کو شوق ہے کہ میں خدا کو دیکھوں، اسے اٹھاؤ اور کربلا میں لے جاؤ، اسے اٹھاؤ اور کربلا میں۔ جب کوئی نہیں نہ گیا، سارے صحابہ کو سیدزادہ شب عاشور اسی رات حسین بادشاہ نے نا سارے صحابہ کو ساتھ لیا، کربلا کے ٹیلے پہ چلے گئے۔ مدینہ کی طرف حسین بادشاہ نے منہ کیا، یہ کہتے ہیں نانا مدینہ چھوڑ، کربلا میں آ کے منظر تو دیکھ، آپ بلاتے تھے آتا کوئی نہیں تھا، میں کہتا ہوں جاؤ جاتا کوئی نہیں ہے، آپ بلاتے رہے آتا کوئی نہیں، میں کہتا ہوں جاؤ جاتا کوئی نہیں۔ حسین بادشاہ کو سمجھ، حسین بادشاہ کا سجدہ عام سجدہ نہیں ہے، میں معرفت پڑھنے لگا ہوں آج، عام سجدہ نہیں۔ جب حسین بادشاہ نے سجدہ دیا نا اثر وقت، اس وقت اللہ کی آواز آئی، اے حسین سارا کچھ چھوڑ دیتا، جنت کا مالک تو، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، میں راضی،
ارجعی لوٹا میری طرف. حسین فرماتے ہیں ایسے نہیں. حسین فرماتے ہیں کہ یہ قانون ہے کہ عاشق محبوب سے خود ملنے آتا ہے. میرا نانا معراج پہ تجھے ملنے آیا تھا. اگر میرا محبوب ہے تو پھر عرض چھوڑ کربلا پہ آ. ہائے 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 ہائے. ارے چھوڑ کربلا پہ آ. خدا کی عزت کی قسم ہے امام حسین بادشاہ نے 9 ذی الحج کو جب احرام توڑے تو حسین بادشاہ جب کعبے سے چلے تو صرف حسین نہیں چلے, حسین کے ساتھ کعبہ چلا, حسین کے ساتھ نماز چلی, حسین کے ساتھ روزے چلے, حسین کے ساتھ حج چلا, ساری عبادت حسین کے ساتھ چلی. کیونکہ حسین اگر کعبے میں نہیں تو پھر کعبے میں کچھ نہیں. کعبہ بھی حسین ساتھ لے گیا, روزے بھی حسین ساتھ لے گیا, نمازیں بھی حسین ساتھ لے گیا. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے جو کعبے میں جائے گا اس کے پچھلے گناہ معاف, جو کربلا میں جائے گا اس کے پچھلے بھی معاف, اس کے اگلے بھی معاف. یہ حسین بادشاہ کا معیار ہے. اور یاد رکھو حسین کی زیارت کربلا میں اللہ کی زیارت نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں کربلا میں حسین کی زیارت فقط حسین کی نہیں, اللہ کی زیارت نہیں ہے. معصومین حدیث میں فرماتے ہیں جس نے کربلا میں حسین بادشاہ کی زیارت کی اس نے اللہ کی بھی زیارت کی اور نبیوں کی بھی زیارت کی. یہ مقام ہے حسین بادشاہ کا. بس یہ دن تھا حسین بادشاہ عبادت میں مصروف ہوئے. ہر جوان حسین کے پاس آتا اور یہی پوچھتا کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا کہ نہیں. شرما کے نہ رونا. سیدزادہ اگر ہو سکے تو 2-4 منٹ میں مصحف پڑھنا چاہتا ہوں, یہ لائٹ بند ہو جائے ایک آدھی. میں ذاکر صاحب حسین بادشاہ کا اکبر پڑھ رہے تھے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اکبر مکمل سناؤں. ہر کوئی اکبر پڑھ نہیں سکتا, اور نہ ہی ہر کوئی اکبر سن سکتا. تھوڑا قریب آ جاؤ, میں شہادت پڑھنے لگا ہوں شہزادے کی. جب شہزادے کی شہادت پڑھی جائے نا تو حسین کی غربت کی قسم ہے. مولا فرماتے ہیں جہاں ہمارے اکبر کی شہادت پڑھی جاتی ہے نا اور کوئی آئے نہ آئے 4 ضرور آتے ہیں. میں نے شہادت شروع کر دی ہے, اور کوئی آئے نہ آئے 4 ضرور آتے ہیں. کون؟ پہلا سجاد آتا ہے. ماتم کرنا آخری رات ہے غریب کی, اگلے سال وہ روئے گا جو ہوگا. میں سیدوں کی اجازت لے کے اکبر پڑھنا چاہتا ہوں. ذاکر صاحب اکبر پڑھ رہے تھے, آپ بے گھوری کر رہے تھے. عزادارو سید سجاد فرماتے ہیں ہر کوئی اکبر پڑھ نہیں سکتا, ہر کوئی اکبر سن نہیں سکتا. عزادارو مولا سجاد فرماتے ہیں اگر پڑھنے والا ذاکر اکبر پڑھے نا تو مجمع میں سے کوئی روئے نانا. اس وقت حسین بادشاہ کا وہ بیٹا جو شام کے بازاروں میں خون روتا ہے رو کے کہتے تجھے کیا پتا ہو میری پھپھی نے 18 سال پالا کیسے, اور انہوں نے زین سے اجرکم اللہ کوکے بلند ہو گئی ہیں. میں حسین کا اکبر پڑھنا چاہتا ہوں. اتنا پیارا تھا حسین کا علی اکبر. میں نے تاریخ میں لفظ پڑھے جب شہداء کے سر سیدزادہ نو کے نیل ماتم بھی کرتے ہیں نا, فکر بھی سنتے ہیں نا. شب عاشور کے بعد جب انہوں نے کربلا کے جب شہداء کو شہید کیا نا, جب سر تن سے جدا کیے, عزاداروں میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ سارے سر جو تھے وہ حسین کی طرف دیکھتے تھے. حسین کا سر علی اکبر کو دے. اجرکم اللہ, رو لینا حسین کے اکبر کو. ہر سر حسین کسان کو دیکھتا, حسین کا سر علی اکبر کو دیکھتا. عزاداروں ان ملانوں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ حسین اکبر کے سر کو کیوں دیکھتا ہے. انہوں نے اکبر کا سر نیزے سے اتار کے انہوں نے ایک صندوق میں بند کیا. عزاداروں ایک رات کے بعد خولی کہتا
حسین کا سر نظر نہیں آیا، حسین کا سر نظر نہیں آیا۔ عمر سے پوچھا کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ سمر کہتا ہے میں بتاتا ہوں حسین کا سر کدھر ہے۔ عزادارو یہ لوہے کا قادیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا، اس نے تالیانے سجاد کی پشت پہ مارنا شروع کی۔ سجاد فرماتا جرم کیا ہے، مارتا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہمیں بتا تیرے حسین کا سر کدھر ہے۔ اس وقت سجاد رو کے کہتے مجھے یہ بتا دے اکبر کا سر کدھر ہے؟ کہتے صندوق میں بند ہے۔ سجاد رو کے کہتے جہاں اکبر کا سر ہے وہی حسین کا سر ہے۔ عزادارو انہوں نے صندوق کھولا، منظر کیا تھا اکبر کے ہونٹوں میں حسین کے ہونٹ ہے، رو رو کے کہتا اکبر۔ رو لینا، شرما کے نہ رونا، شرما کے رونا۔ صرف آج کی رات کا ہے مہمان تمہارا حسین۔ وہ کیا کسی نے خوب لکھا ہے، آج آخری رات مسافر دی، کل خبریں کی ہو جانا ہے۔ اس رات نو رج رج تک لبو، زہرا دا ویڑا وسدا جے، کوئی تقصیر تے نہیں سید دی، ہویا ویری کل زمانہ ہے۔ عزادارو حسین بادشاہ نے نا اکبر کو بلایا، بس میں نے شروع کر دیا اکبر، اب ماتم بھی کرتی آنا روتے بھی آنا، میں نے شروع کر دیا اکبر، میں بھی سید ہوں، خون رسول ہوں۔ بڑی مشکل شہادت ہوتی علی اکبر کی، ہر کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، ہر کوئی سن بھی نہیں سکتا۔ دل میرا کچھ اور تھا، لیکن ذاکر صاحب شہادت پڑھ رہے تھے، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ فکریں پڑھوں کہ یہ منظر کربلا تک شام بن جائے۔ عزادارو اب روتے بھی آنا اور ماتم بھی کرتے آنا۔ 10ویں کا دن طلوع ہوا، اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کی نماز پہ ختم ہوا۔ فکرہ میں پڑ گیا، حسین فرماتے اکبر اذان دے۔ سیدزادہ 2 اذانیں علی کی بیٹیوں نے بڑی مشکل سنی، ایک علی کی اذان جو مسجد کوفہ میں دی، رو رو کے کہتی رہی باپ علی کی آج آخری اذان ہے۔ دوسری اذان شہزادہ علی اکبر کی، جب علی اکبر نے ٹیلے کربلا پہ آ کے کہا نا اللہ اکبر، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، فضا دوڑتی ہوئی حسین کے پاس آئی، دیکھ کہتی ہے بہن زینب بلا رہی ہے۔ حسین بہن کے خیمے میں گئے، رو کے بہن کہتی ہے حسین ہم اکبر کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ اکبر کو کیا بلند آواز سے اذان دے۔ اکبر ان لفظوں میں پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عزادارو حسین نے اکبر کو روکا، روک کہتے اکبر میری بہنیں کہہ رہی ہیں بلند آواز سے اذان دے، ہم نانا کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ اکبر رو کہتے بابا پھر کیا کہا؟ حسین فرماتے میری بہنیں اذان سننا چاہتی ہے۔ علی اکبر نے مٹی اٹھائی، سر پہ ڈالی، رو کے علی اکبر کہتا ہے بابا تیری بہنوں کو سناؤ، او میری سننے والی شکرا۔ رو لینا جو حسین کو رونے آئے ہو، جو حسین کے ہر آنکھ آنسو سے تر ہے، فکریں سنتی آنا بابا تیری بہنوں کو سناؤں۔ میری بہن ایک سننے والی مدینے میں رہ گئی ہے۔ حسین رو کہتی اکبر میں وعدہ کرتا ہوں تو اذان پائے امامت کے ساتھ تیری بہن سغرا مدینے میں سنے گی۔ جب اکبر نے پھر کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ، عزادارو مدینے میں سغرا رونے لگی، رو کہتی نانی سلمہ اٹھ جاگ میرا اکبر آ گیا، ماتم گیا اٹھ یار میرا اکبر آ گیا۔ ام سلمہ کہتی سغرا تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا؟ حسین کی بیٹی رو کہتی ہے نانی ام سلمہ میں علی اکبر کے بہن ہوں، میں نے علی اکبر کی اذان سنی۔ اس حویلی میں علی اکبر
اذان دے رہا تھا، عزادارو اذان ختم ہوئی، اب میں کیسے پڑھوں گا اور تو کیسے سنے گا؟ عزادارو اجازت ہے سیدزادہ اکبر پڑھوں۔ عزادارو حسین بادشاہ نے 10ویں والے دن علی اکبر کو بلایا اور بی بی زینب رو کہتی ہے بھیا آج علی اکبر کو میں تیار کروں گی۔ اللہ ماتم قبول، آج علی اکبر کو میں تیار کروں گی۔ عزادارو ابا پہنائی، کبا پہنائی، نانے کی پوشاک پہنائی، سونا لباس جو دولہے کو برات کے وقت پہناتے ہیں۔ سیدزادہ یہ تو میں نے پڑھا ہے نا، کفن پہنایا بی بی زینب نے علی اکبر کو، مر جاؤں یہ فکر ہے میں نہ پڑھوں۔ کفن پہنایا علی اکبر کو، اور ماں سبو جن ماں کا 18 سال کا جوان دنیا سے چلا جائے۔ عزادارو جب کفن بی بی نے پہنایا، عزادارو بی بی نے امامہ اٹھایا، پہنانے کی کوشش کی، حسین رو کر کہتے ہیں بہن زینب تو نے ہر چیز پہنائی، یہ امامہ مجھے دے دے، یہ امامہ میں پہناؤں گا۔ عزادارو حسین نے کیا گیا، عرب میں رواج تھا، حسین نے ایسے امامہ رکھا، حسین پیچ باندھتا آیا، عزادارو پیچ باندھتا آیا، آخر پہ حسین نے کیا گیا یہ پلو پکڑا، انا للہ ہے، نہیں آتا ماتم، میں اکبر پڑھ رہا ہوں، انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جا اکبر حوالے اللہ کے۔ عزادارو اکبر چلنے لگا، کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی معصوم ہے جو قدموں میں ماتم کر میں علی اکبر میں سر پہ ماتم جو جوان ہو، سر کا برسہ دیتے ہو، پاؤں کی طرف علی اکبر نے دیکھا، 4 سال کی سکینہ پاؤں پہ منتیں کر رہی تھی۔ علی اکبر 1 منٹ گھوڑے سے نیچے آ، علی اکبر گھوڑے سے اترا، عزادارو بی بی نے چادر بچھائی، بی بی فرماتی اکبر ادھر بیٹھ، اب سر پہ ماتم کر، میں اکبر پڑھوں۔ اکبر چادر پہ بیٹھا، بی بی نے اکبر کے سینے سے چاہ کیا، سینے پہ بوسہ دے کے کہا یہ میرا بوسہ نہیں ہے۔ اکبر کہتا کس کا بوسہ؟ رو کے سکینہ کہتی ہے یہ سغرا کا بوسہ۔ اکبر کی شہادت ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا، ہر کوئی سن نہیں سکتا۔ اکبر یہ بوسہ سغرا کے حصے کا شب عاشور ہے، اپنا گریبان تھوڑا سا بٹن کھولو، آستینوں کو الٹاؤ تاکہ پتہ چلے کچھ دیر کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا۔ ماتم کرتی ہیں نا جو جوان بیٹھے ہو، جو ہلکے کے ماتمی ہو، وہ تو سر پہ کرسا دو نا۔ میں حسین کا یوسف پڑھوں، عزادارو حسین کا اکبر پھر گھوڑے پہ سوار ہوا۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے 36 مرتبہ یا 40 مرتبہ اکبر گیا پھر واپس آیا۔ آخری مرتبہ اکبر کہتے بابا کہتا تو نہیں جاتا، اس وقت فکرہ سمجھنا عزادارو، اکبر جب کہتا ہے نا بابا کہتا تو نہیں جاتا، کچھ دیر رک جاتا ہوں، اس وقت حسین فرماتے اکبر آج تو حسین ہوتا، آج تو حسین ہوتا، میں تیرا جوان اکبر ہوتا، تو مجھے زین پہ سوار کرتا، تجھے پتہ چلتا پورا باپ کیسے جوان بیٹے کو۔ عزادارو اکبر کا گھوڑا چلا، عزادارو جب اکبر کا گھوڑا چلا نا 39 مرتبہ، عزادارو خیموں میں حالت کیا ہے، فضا روکتی اکبر ایک بار گھوڑا روک۔ جب اکبر نے گھوڑا روکا، پیچھے موڑ کر دیکھا تو خیمہ میں جو چل نہیں سکتا تھا وہ سجاد عصا کی ڈیل میں چلتا بھی آتا ہے، اور روکتے اکبر مجھے بھی مار سمجھ کے ملے گا، اکبر تو نے کربلا میں رہنا ہے، اکبر میں نے پھوپھیوں کے ساتھ کبھی شام کبھی کوفہ۔ اجرکم اللہ، تو نے اکبر کربلا میں رہنا ہے۔
میں نے کبھی پھوپھیوں کے شام کبھی کوفہ کے بازاروں میں جانا ہے، اکبر مجھے ملنے، باتیں ہوتی رہی، عزاداروں پھر اکبر چلا، اب میں مسائل پڑھنے لگا، پھر اکبر چلا، عزاداروں اکبر میدان میں آیا، اب جو جوان بیٹھے ماتمی حلقے کے، ایک مرتبہ ہاتھ کھڑا کرو، وہ حلقے کا ماتمی ہے، یہ ہاتھ اکبر کی شہادت پہ سر پہ آنا چاہیے، عزاداروں سر پہ ہاتھ مارتے ہو اور اکبر سنتے ہو، عزاداروں اللہ جانے کسی کا ہاتھ سر پہ نہ ہو، سجاد روک کے تجھے کوئی پتا ہو میری پھپھی نے پالا کیسے اور اس نے گھوڑے سے اتارا کیسے؟ عزاداروں اکبر سوار ہوا، اکبر میدان میں گیا، اکبر نے بڑا حملہ کیا، عزاداروں سنان بن سے اللہ اس میں لعنت کرے، اس نے پشت کے بل نیلا مارا، علی اکبر کو نیلا لگا، علی اکبر ابھی سیدھے ہو رہے تھے، حسین بن نمیر نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، اکبر کی آواز آتی ہے بابا تیرا اکبر، عزاداروں حسین نے چکر لگائے، عزاداروں مجھے معافی دینا، مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا، کسی بوڑھے باپ کا، تو جنازہ تیار ہوتے وقت اسے آنے نہیں دیتے، جب جنازہ تیار ہو جاتا نا تو بوڑھا باپ بیٹے کی لاش پہ جب آتا ہے نا، کوئی تسلی دیتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں، کوئی کندھا دیتا ہے، کوئی اسے سنبھالتا ہے، سوال کرو میں مر نہ جاؤں، عزاداروں جب کربلا کے میدان میں جوان بیٹے کی لاش پہ حسین جانے لگا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، غریب زہرا مٹی پہ بیٹھ کے رو رو کے کہتا میرا اکبر کا رو لینا اکبر کو، شرما کے نہ رونا یار، یہ وہ دن نہیں ہے جو شرما کے رو جائیں، میرا اکبر کہاں ہے؟ عزاداروں حسین نے اب کا اکبر کو آوازیں دی، عزاداروں بڑی مشکل سے اٹھتا بھی ہے اور بیٹھتا بھی ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جیسے بچے کونیوں کے بل چلتے ہیں، حسین ایسے چل کے اکبر کے لاشے پہ آیا اور اکبر کی آنکھیں بند تھی، حسین فرماتی اکبر آنکھیں بند نہ کر، اکبر نے سلام کیا، بابا میرا آخری سلام، حسین فرماتے اکبر میں مر جاؤں علی اکبر نہ پڑھوں، رو کے حسین فرماتے علی اکبر تو ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہے، اکبر آج ایک ہاتھ سے سلام کیوں کر رہا ہے؟ رو کے علی اکبر فرماتے ہیں بابا میرا ایک ہاتھ سینے پہ، مر جاؤں شہزادے کی شہادت میں نہ پڑھوں، ایک ہاتھ سینے پہ ہے، عزاداروں جب حسین نے دیکھا نا تو نیزہ، حسین فرماتے ہیں اکبر تیرا قاتل اتنا لانتی تھا کہ نیزہ مار کے توڑ دیا، اکبر رو کہتے ہیں بابا توڑا نہیں اس نے تانا مارا ہے، حسین فرماتے اکبر کیا تانا؟ رو کے لیے اکبر فرماتے بابا پرچھی مار کے سینے میں اس نے توڑی ہے، اور کہتا تھا میں نے سنا حسین بڑا صابر، جب جوان بیٹے کے کلیجے سے پرچھی نکالے گا حسین کے صبر کا پتہ چلے گا، اچھا اکبر اب بابا کا صبر دیکھتا ہے، اکبر میری گردن میں باہیں ڈال، عزاداروں علی اکبر کے سینے پہ حسین نے پرچھی پہ ہاتھ ڈالا، ابراہیم نے اسماعیل کا بازو پکڑا، یہ کہتے آجا یہ اور ہے اور ہے، وہ دیکھ اکبر نانا مصطفیٰ آ گیا، ابراہیم آ گیا، ماتم کرتے ہو، میں فکرے پڑھنا چاہتا ہوں، عزاداروں حسین بادشاہ نے اکبر کے سینے پہ ہاتھ ڈالا، کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا کہ حسین کی پشت پہ دو ہاتھ آئے، حسین فرماتے کون ہے جو غریب پر احسان کرنے والا؟ رو کے بی بی کہتی ہے اے بیٹا میں تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہوں، بیٹا میں نازی
علی پڑھتی ہوں تو پھل برچھی کا نکال عزادارو اب میں کیسے پڑھوں حسین نے پڑھا انا للہ سر کا برسا سر پہ ماتم کرو اور روتے بھی آؤ اور کہو ہائے علی اکبر ہائے سغرا ہائے لیلا ہائے حسین اکبر کا جگر باہر آیا عزادارو اکبر نے آنکھیں بند کرنا شروع کی حسین کہتے اکبر آنکھیں بند نہ کر میں تجھے خیموں میں لے جاؤں گا عزادارو مجھے معاف کرنا اب ماتم کرتے آنا سر پہ ماتم کرو ایک مرتبہ سارے سر پہ اور کہا ہائے علی اکبر اب سر پہ برسا پڑھو اب سر پہ برسا پڑھو میں حسین کا اکبر دو فکرے پڑھوں عزادارو حسین کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے خیموں کے قریب جب اکبر کا لاش آیا نا بچے دوڑ کے لاشے کو اٹھا کے خیمے میں لے گئے اکبر کا لاشا جب خیمے میں گیا کوئی بی بی کہتی واہ محمد کوئی بی بی کہتی واہ علی عزادارو لیلا نہیں آئی ہر کوئی آیا ماں لیلا نہیں آئی حسین فرماتے اکبر کی ماں کدھر ہے بس 2 منٹ اور اکبر کی ماں کدھر ہے فرمایا اپنے خیمے میں فضا جلدی کر اکبر کی ماں کو لے آ اکبر کا آخری وقت ہے عزادارو جناب فضا لیلا کے خیمے میں گئی جناب لیلا کی حالت کون سی ہے کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ رو رہے کہتی ہائے علی اکبر تیری جوانی فضا کہتی ہے لیلا حسین بلا رہا ہے اس وقت بی بی لالا رو کہتی ہے فضا میں کیا کروں جب کا سنا ہے میرے بیٹے نے سہرے پہنا لیے ہیں مجھے آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا عزادارو ماں لیلا اکبر کی برات کے قریب آئی جہاں پہ اکبر نے سہرے پہنے تھے ایسے ہی پڑھو نا سیدزادہ مجھے اس فکرے کی معافی دینا عزادارو بی بی لیلا رو کہتی ہے اے حسین بادشاہ میں نے ایک منت مانگی تھی ذرا منہ اس طرف کرے میں منت اتاروں حسین نے رخ دوسری طرف کیا بیبیوں تم بھی رخ کرنا ساری بیبیوں نے رخ کیا اب ماتم کرنا سر پہ اور حسین کے اکبر کو رو لینا اب منت لیلا کیسے اتار رہی ہے اکبر کے لاشے پہ بیٹھ کے اکبر کے سینے کا خون لیلا اپنے بالوں پہ لگا رہی ہے ماتم کر دیا اکبر اپنے لیلا اپنے بالوں پہ لا لیے کربلا کی زمین میں درد لایا حسین فرماتے لیلا کیا کر رہی ہے رو کے لیلا فرماتی ہے میں نے منت مانگی تھی جب اکبر کی شادی کروں گی اپنے بالوں